ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر آپ سے مخاطب ہے محمد طارق خصوصی اپڈیٹ کے ساتھ۔ کورونا وائرس کی روک تھام اور اس عالمی وبا سے لوگوں کو بچانے کے لیے جہاں پوری دنیا متحرک ہے، وہیں دنیا کے سب سے بڑے فسطائی ذہنیت کے مالک نریندر مودی اس وبا کو کشمیری عوام کے خلاف بطور آلہ استعمال کر رہا ہے۔ فسطائی مودی حکومت کورونا کے نام پر مقبوضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو چھپانا چاہتی ہے۔ ایک طرف کورونا وائرس مقبوضہ جموں و کشمیر کو بڑی تیزی سے اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے، تو دوسری جانب کشمیری عوام کا کوئی پرسانی حال نہیں۔ اہل کشمیر کو اپنے حال پر چھوڑ دیا گیا ہے اور ان کی صحت کے حوالے سے کسی کو کوئی فکر و تشویش نہیں ہے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر کے علاوہ بھارت میں مسلمانوں کے خلاف ہندو انتہا پسندوں نے نفرت کا طوفان برپا کیا ہے۔ بھارتی مسلمانوں پر کورونا وائرس پھیلانے کا الزام بھی لگایا جاتا ہے، جس کے باعث مسلمانوں کو اچھوت اور ان کا سماجی بائیکاٹ تک کیا گیا ہے۔ بھارتی مسلمانوں پر مظالم اور انہیں ہجومی تشدد کے ذریعے قتل کرنا ہندوتوا کے پیروکاروں کا معمول بن چکا ہے۔ مودی حکومت نے کورونا وائرس کی آڑ میں مقبوضہ جموں و کشمیر میں اپنے مذموم منصوبوں کو آگے بڑھانے میں تیزی لائی ہے۔ بی جے پی اور آر ایس ایس نے مشترکہ طور پر مقبوضہ جموں و کشمیر کی جغرافیائی حیت اور آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنے کا دائرہ کار وسیع کیا ہے، جس کا عملی ثبوت مختصر عرصے میں لاکھوں غیر کشمیریوں کو ڈومیسائل جاری کرنا ہے۔ فسطائی مودی کا ہندوتوا نظریہ کورونا وبا میں بھی نہ صرف جاری بلکہ یہ خوفناک حد تک بڑھ بھی گیا ہے۔ امریکی ادارہ برائے امن، جو کہ ایک تھنک ٹینک ہے، نے مودی حکومت کی جانب سے مقبوضہ جموں و کشمیر کو تقسیم کر کے دو مرکزی علاقوں جموں و کشمیر اور لداخ میں تبدیل کرنے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ جموں و کشمیر میں آئینی اور سیاسی تبدیلیوں سے بھارت کے لیے اپنے بیانیہ کو برقرار رکھنا مشکل، جبکہ گزشتہ برس 5 اگست کے فیصلوں کے بعد مقبوضہ جموں و کشمیر میں حالات مزید بگڑ گئے ہیں۔ خصوصی اپڈیٹ ختم ہوا۔ بھارت اور اس کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں مسلمان تقسیم ہند کے بعد سے ہی اپنی زندگی مشکلات میں بسر کر رہے تھے، لیکن جب سے بی جے پی کی نسل پرست سرکار نے بھارت میں اقتدار سنبھالا ہے، ان کی زندگی سنگین مسائل سے دوچار ہو چکی ہے۔ موجودہ حالات میں وہ ہر لمحہ زندگی اور موت سے لڑ رہے ہیں۔ ہندو انتہا پسند مختلف ہیلے بہانوں سے ان کی زندگیوں کا خاتمہ کر رہے ہیں۔ کبھی ان کی پوشاک پر سوال اٹھائے جاتے ہیں، کبھی ان کی نماز نشانہ بن رہی ہے، تو کبھی ان کے مدارس و مساجد عتاب سے گزر رہے ہیں۔ کبھی کسی مسلمان کو سر راہ پکڑ کر جے شری رام کہنے پر مجبور کیا جاتا ہے، کبھی بھارتی پارلیمان میں مسلم اراکین کے تقریر کے وقت وندے ماترم کے نعرے بلند کیے جاتے ہیں۔ مسلمانوں پر یہ سب و شتم جاری تھا کہ اس دوران کورونا نے دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ عالمی برادری اس کے تدارک کے لیے اقدامات میں مصروف ہوگی، لیکن ہندوتوا سرکار نے اس وبا کی آڑ میں مسلمانوں کو دبانے کا ایک اور موقع ڈھونڈ لیا۔ ادھر مقبوضہ ریاست جموں کشمیر میں بھی مودی سرکار نے حفاظتی اقدامات کے نام پر جاری فوجی محاصرے اور جبری پابندیوں اور دیگر بندشوں کو مزید سخت کر دیا، یہاں تک کہ کشمیری کورونا کے دوران اپنے گھروں میں بھی محفوظ نہ رہے۔ ظالمانہ فوجی آپریشنوں کے دوران ان کے جان و مال سے کھلواڑ کا سلسلہ جاری رکھا گیا، اور اس دوران کشمیر کو دوسرا فلسطین بنانے کے لیے کالے قوانین کا نفاذ بھی عمل میں لایا گیا۔ بین الاقوامی میڈیا، انسانی حقوق کے عالمی اداروں، اسلامی تعاون کے تنظیم اور عالمی ادارہ صحت نے بھی کووڈ-19 کے آڑ میں بھارتی مسلمانوں کو نشانہ بنانے اور مقبوضہ علاقے میں ریاستی دہشت گردی اور صحت کی عدم سہولتوں پر اپنی شدید تشویش کا اظہار کیا، اور بجا طور پر اس حقیقت کی نشاندہی کی گئی ہے کہ بھارت کو آج ہندو انتہا پسند حکمرانوں نے مذہب کے نام پر تقسیم کر دیا ہے۔ بھارت اب ایک جمہوری اور سیکولر ریاست کے بجائے تیزی سے ایک کٹر ہندو راشٹریہ میں تبدیل ہو رہا ہے۔ تبصرہ ختم ہوا۔